حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے کے خلاف سخت قوانین بنائے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ISPR کے مطابق فورم نے پاک فوج کی دارالحکومت میں قانونی تعیناتی کے خلاف کیے جانے والے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا پر تشویش کا اظہار کیا۔ شرکائے کانفرنس نے کہا کہ بیرونی عناصر کی مدد سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کی ایسی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فورم نے کہا کہ سیاسی اور مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ 9 مئی GHQ کیس میں عمران خان، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، فواد چودھری، زرتاج گل اور مرکزی رہنماؤں سمیت 100 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ شہباز گل، زلفی بخاری، مراد سعید اشتہاری قرار۔ اڈیالہ جیل عدالت میں سماعت ختم ہونے پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت، عظیم الدین اور ملک احمد چٹھا کو جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار رہنماؤں کو جیل چوکی منتقل کر دیا گیا۔ پیشی پر آئے شیخ رشید اور فواد چودھری کی بانی PTI سے ملاقات۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بھی عدالت پیش کیا گیا۔ PTI کے 70 رہنماؤں پر الزام ہے کہ انہوں نے 9 مئی کی منصوبہ سازی کی، کارکنان کو جلاؤ، گھیراؤ اور عسکری اور سرکاری تنصیبات پر حملوں کے لیے اکسایا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشریٰ بی بی کے پیش نہ ہونے پر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے کی۔ عدالت نے مسلسل غیر حاضری پر ملزمہ بشریٰ بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ عدالت نے بشریٰ بی بی کے ضامن کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے شورٹی بانڈز کیوں نہ ضبط کیے جائیں۔ کیس کی سماعت پیر تک ملتوی۔ ڈی چوک میں اموات کے معاملے پر اختلافات، اڈیالہ جیل بھی پہنچ گئے۔ 12 سے زیادہ کنفرم نہیں کیسے کہہ دوں، سینکڑوں جاں بحق ہوئے۔ بیرسٹر گوہر اور علیمہ خان میں تکرار ہو گئی۔ اڈیالہ جیل میں دوران سماعت کمرہ عدالت میں بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور بانی PTI کی بہن علیمہ خان کے درمیان تکرار ہوئی۔ علیمہ خان نے بیرسٹر گوہر سے کہا کہ آپ نے جاں بحق افراد کی تعداد 12 کیوں بتائی، جس کے جواب میں بیرسٹر گوہر خان نے 12 افراد کے جاں بحق ہونے کی تعداد پر ڈٹے رہنے کا عزم ظاہر کیا اور کہا کہ ہمارے پاس جو تفصیلات ہیں اس میں بغیر تصدیق کیسے اضافہ کر سکتے ہیں۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ بیرسٹر گوہر خان کی حمایت کرتے رہے۔ علیمہ خان نے بیرسٹر گوہر سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں آپ جاں بحق ہونے والے کس کس کارکن اور زخمی کے گھر گئے، جس پر بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہ سلمان اکرم راجہ سے پوچھیں، جو کارکن کنٹینر سے گرا اس کے گھر گئے۔ سلمان اکرم راجہ نے علیمہ خان سے کہا کہ جو کارکنان عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں خدا کے لیے انہیں لاپتہ نہ کہیں۔ علیمہ خان نے عمران خان کو ترپ کا پتہ شو کرنے سے روک دیا۔ علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے کہا کہ آج میں کارڈ دکھانے لگا ہوں۔ ہم نے بانی PTI کو کہا کہ آپ کارڈ نہ دکھائیں، ہمیں معلوم ہے کون سا کارڈ بانی PTI نے دکھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے شہادتوں کا نام و نشان غائب رکھا جائے۔ پاکستان میں گمشدہ افراد کا ہمیں معلوم ہے۔ احتجاج کے زخمیوں کے گھروں میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ گواہی نہ دیں۔ عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈز کیس کی سماعت کا بائیکاٹ کر دیا۔ عمران خان نے میڈیا کی عدم موجودگی پر سماعت کا بائیکاٹ کرتے ہوئے کہا کہ کمرہ بھی چھوٹا ہے، باقی لوگ بھی یہاں موجود نہیں تو میں سماعت کا بائیکاٹ کرتا ہوں۔ بانی PTI اور بشریٰ بی بی کے 342 کے بیانات آج بھی ریکارڈ نہ ہو سکے۔ عمران خان کے بائیکاٹ کے بعد بغیر سماعت کارروائی کل 6 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا کی حکمران جماعت PTI کے بائیکاٹ کے باوجود صوبے کی صورتحال پر کل جماعتی کانفرنس، گورنر KP فیصل کریم کنڈی نے میزبانی کی۔ گورنر کا کہنا تھا کہ یہاں ایک ایسی حکومت قائم ہے جس نے صوبے کو عسکریت پسندوں کے حوالے کر دیا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما APC میں موجود تھے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ KP صوبہ ایک جماعت کا ٹھیکہ ہے تو غلط ہے۔ گورنر نے کہا کہ 2 کمیٹیاں بنائی جائیں گی جن میں سے ایک سیاسی اور دوسری تکنیکی کمیٹی ہوگی جو وسائل اور مختلف مسائل پر مشاورت کرنے پر مدد رہنمائی فراہم کرے گی۔ APC کا تفصیلی اعلامیہ 4 دن بعد جاری ہوگا۔ شارٹ اعلامیہ بنایا ہے۔ کانفرنس کا اعلامیہ صوبائی اسمبلی میں ارکان اسمبلی پیش کریں گے۔ وزیر گلگت بلتستان آزاد کشمیر امیر مقام کا کہنا تھا کہ PTI کو صوبے سے کوئی مطلب نہیں، انہوں نے صرف اپنے بانی کے لیے کام کرنا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے سابق صدر عارف الوی کو کسی بھی درج مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ دوران سماعت عارف الوی کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی انتقام کی وجہ سے نامعلوم FIRs میں گرفتاری کا خدشہ ہے۔ گرفتاری ہو گئی تو ہم اس عدالت کے دائرہ اختیار سے نکل جائیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں کہا کہ آج کے بعد اگر کوئی FIR ان کے خلاف درج ہوئی تو اس بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को खत 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की तजवीज़ पेश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त की और कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें। दरखास्तें मुस्तरद भी हो सकती हैं और मंजूर भी हो सकती हैं। अगर दरखास्त मंजूर होती है तो जुडिशल कमीशन के फैसले की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल एतराज़ लगाकर वापस भिजवा दिया। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक सदर के बिल वापस भिजवाने के बाद हुकूमत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर कर रही है, जो आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने कोई भी ताउन मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी से मशरूत कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हुकूमत ने कौमी सलामती को दरपेश खतरात पर इंटरनेट सर्विस बंद करने का एतराफ़ कर लिया। एलन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टार लिंक को भी पाकिस्तान लाने की कोशिशें तेज़ कर दी गईं। सेनेटर परवेश खान की ज़ेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम के इजलास में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने एतराफ़ किया कि कौमी सलामती को दरपेश खतरात की सूरत में इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं। चेयरमैन PTA ने कहा कि इंटरनेट को स्लो करने की कोई पॉलिसी नहीं, जनवरी 2025 से VPN के लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिए जाएंगे। सेनेटर हुमायूं अहमद ने कहा कि हुकूमत सिर्फ PTI के खिलाफ ये इकदाम कर रही है। स्टॉक एक्सचेंज में बुलंदियों के रिकॉर्ड जारी। KSE 100 इंडेक्स में 3134 पॉइंट्स के इजाफे से तारीख में पहली बार 1,08,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर हो गई। इंडेक्स ने बैक वक्त 3 नफसियाती हदें अबूर की। मार्केट में मजमूई तौर पर 472 कंपनियों के शेयर्स का लेन देन हुआ। 306 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ। 129 कंपनियों के हस्स की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर भारत का PCB फार्मूला तस्लीम करने से इनकार। ICC इजलास फिर मुलतवी। ज़राए के मुताबिक डेड लॉक ताहाल बरकरार है, जबकि आज दुबई में होने वाली ICC बोर्ड मीटिंग भी मुलतवी कर दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC इजलास अब 7 दिसंबर को होगा। मीटिंग उस वक्त ही होगी जब इंडिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर जवाब देगा। ज़राए का कहना है कि PCB ने ICC को वाज़ेह किया है कि अब इजलास उस वक्त ही बुलाएं जब फैसला करना हो। पहले भारत से हतमी जवाब लें, फिर बात होगी।